السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویلاگ کے ابتدا میں ایک حدیث مبارکہ اور ایک آیت سے کروں گا، جس کا مقصد آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ تک اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس کا مقصد سمجھ آ جائے گا کہ اس پورے ویلاگ کا اس آیت اور حدیث سے کیا تعلق۔ تو حدیث کی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، یعنی جس نے جو نیت کی ہے وہ اس نیت کے مطابق سب کچھ پائے گا۔ اور آیت ہے قرآن کی آیت ہے یہ کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی عزت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ذلت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، جتنے بھی سورسز دیکھ لیں، اس پہ یہی ایشو آج اور کل چل رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ہی فیصلے پہ ہاتھ کھڑے کیے، مینز اپنے کیے ہوئے کام پہ پچھتا رہے ہیں اور پشیماں ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے، یہ ایک پوائنٹ آج آپ سے شیئر کرنی ہے۔ دوسری بات آپ سے کرنی ہے، فارن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ دو الگ الگ ٹرمز ہے، اس پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو آسان بنا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے 1000 لوگوں کے اور 100 خاندانوں کے ذاتی مفادات کا ایک ٹولہ، اس کے کیا مصروفیت کر رہی، اس پہ آج تک اب تک اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو کل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد 50 سے زیادہ پی ڈی ایم کے جو کانفرنس وغیرہ رہی، ان تمام کی ایک روداد آپ کو سنائیں گے۔ پھر اوورسیز پاکستانیوں نے کل سے آج تک یعنی ابھی تک 24 گھنٹوں میں ریکارڈ ساز فنڈنگ کی ہے پی ٹی آئی کے نام، وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کی کیا وجوہات ہے۔ اچھا، الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ 2 اور ساتھی جن نے کل کا فیصلہ سنایا، اور ان کی جو ماہرین کہتے ہیں، جو مبصرین کہتے ہیں، ان کو کیا کیا سزائیں ہونے والی ہے۔ اس کے بعد طارق جمیل صاحب کے کل عمران خان کے ساتھ میٹنگ، اور عمران خان کا کس بات پہ ان سے انکار، یعنی مینز اس کے بات ماننے سے انکار، وہ کون سا ایسا پیغام، ایسا میسج لے کے آیا تھا، کہاں سے لایا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بلوچستان میں بڑے افسوسناک، بڑا دردناک، اذیتناک، بلوچستان میں آرمی کا جو ہیلی کاپٹر گرنے یا گرانے، یہ جو انکشافات اور خبریں گردش میں ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں الیکشن کمیشنر نے ہاتھ کھڑے کیے اپنے فیصلے کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی کی باتوں میں آ کے یا وہ اپنے کچھ ایسے جلد بازی میں یا اپنے کسی اور انٹینشنز کی وجہ سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس فیصلے میں بہت سارے غلطیاں، بہت سارے کوتاہیاں، اور وہ لیگل کوتاہیاں وہ کی گئی ہے۔ دوسری بات، بہت سارے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جس انداز میں قانونی انداز جو ہونا چاہیے تھا اور آئینی انداز، وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں ہے ہی نہیں، جو اس نے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ کیا اور سنایا۔ اس کے حوالے سے آپ کو انہیں غلطیاں کیا ہوگی، غلطیاں یہ ہوئی کہ جتنے بھی ان نے 16 اکاؤنٹس جو گن کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے، اور ایک رپورٹ میڈیا والوں کو یا ویسے ایک رپورٹ لکھوائی گئی، تو اس حوالے سے عوام نے اس کو رد کیا، اور عوام نے اس کا رد عمل ایسا دے دیا کہ جن جن کے نام لکھے گئے، جن جن کمپنیز کے نام، تو ان کمپنیز کے اور ان لوگوں نے خود آ کے ARY پہ اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اپنے بیانات، اپنے ویڈیو کلپ ریکارڈ کرائیں کہ ہم تو پاکستان میں ہی ہے اور ہماری ذاتی کمپنی ہے یا ہمارے ذاتی پیسے ہیں، ہم نے اگر پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو فنڈ دی ہے تو وہ اپنے مرضی سے دی ہے، یہ کوئی غیر قانونی
یا کوئی اس قسم کے ممنوع قسم کے کمائی کے پیسے یا ان ذرائع ان چینل کے تھرو تو ہم نے نہیں دیے. لہذا یہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں غیر ملکی کیسے الیکشن کمیشن نے ہمیں غیر ملکی لسٹ میں کیسے ڈال دیا اور ہمیں غیر ملکی کیسے اور کس قانون کے تحت بنایا گیا. یہ عوام جن کے نام دیے گئے اور جن کمپنیز کے نام دیے گئے ان کمپنیز کے مالکان وہ سامنے آ گئے. اس کے بعد جو انڈیا اور انگریز اور اسرائیل اور پتہ نہیں کس کس کے امریکن اور کینیڈین ان کے صرف نام دیکھ کر انہیں ایک عورت کے ایک مرد کے نام دے کر اور ان کے نام کے ساتھ انہیں اس ملک کا یا اس قوم کا یا اس مذہب کا یا اس نسل کا وہ جو ہے نا وہ ایک تاثر دیا گیا ہے. اور وہ سمجھ کے جو فیصلہ اور فیصلے میں جو باتیں اور جو ایویڈنس کے طور پہ ایک لائعمل انہوں نے یا اپنا پروف انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. الیکشن کمیشن نے وہ سارے درے کے درے رہ گئے، مینس کہ وہ سارے ہوا میں اڑ گئے. تو اس فیصلے کے 10% بھی ایسے کچھ جو جسے آپ کہہ سکتے کہ کچھ ٹوس قسم کے جو پی ڈی ایم جو واویلا مچا رہے اس حوالے سے ایسے کچھ بھی نہ ہونے والا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس فارن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ، یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں. فارن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو آپ کو بیرونی ملک سے کسی غلط اور ملک میں انتشار اور اس ملک کے کوئی دیے گئے ڈائریکشن پہ آپ اور اس کے لیے آپ اقدامات کرتے ہیں، جو اس کے لیے آپ انتظامات کرتے ہیں، اس کے معاملات میں جو استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فارن فنڈنگ. اور وہ اس پہ آپ کے خلاف بہت سارے کیسز ہو سکتے ہیں. جو پی ڈی ایم اب تک سمجھ رہے پی ڈی ایم جو گانے گا رہے وہ اس فارن فنڈنگ پہ ہے. کل کا کیس فارن فنڈنگ سے تھا ہی نہیں، ممنوع فنڈنگ سے تھا. ممنوع فنڈنگ کیا ہے؟ ممنوع فنڈنگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کسی وجہ سے کسی ایک پراپر قانون کے تحت قانون اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس قسم کے ان کمپنی سے یا اس قسم کے قلعدم کچھ تنظیمیں یا قلعدم کچھ ایسے کمپنیز ہوتی ہے جو قانون نے آئین نے آپ کے ملک کے آئین نے ممنوع قرار دیا ہو اور اس پیسے کو آپ اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یا وہ آپ کسی ایسے طریقے سے نہیں لے سکتے جو قانونی یا آئینی طریقہ نہ ہو. تو یہ بات بھی یوں سمجھے کہ ممنوع فنڈنگ کا کیس بھی یہاں پہ نہیں ہو سکتا. اب تک ممنوع فنڈنگ کا کوئی ایسے قانون ہمارے ملک میں بنا بھی نہیں ہے، نہ ایسے کوئی معاملہ پیش آیا ہے. بہرحال یہ قانونی معاملات آپ کو عدالت ہی سب کچھ بتائیں گے، ابھی کیس جب عدالت میں جائیں گے. لیکن اب تک جو ظاہری اور ایک ڈیفینیشن یا ایک جو ماہرین کی اور مصدقہ جو قانوندان ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیا. ان میں فرق یہ ہے. اس کے بعد آپ کو پی ڈی ایم کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم کے اگر آپ دیکھ لیں تو 1000 لوگوں کے اور 100 خاندانوں کی ایک ٹولہ ہے. اور وہ ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ یہ عوام کا ملک ہے اور عوام کے ووٹ سے چلنے والے جمہوریت کے انداز میں روز اول سے آج تک چل رہا ہے. وہ الگ بات ہے بیچ میں کچھ جنرل وغیرہ آ کے انہوں نے ان جمہوری لوگوں کے غلط رویوں سے ٹیک اوور کیا ہے. لیکن حقیقت میں ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں 1000 لوگوں کے 100 خاندان وہ قابض رہیں اور ابھی تک وہ سمجھتے کہ ان کے باپ کی جاگیر ہے اور ان کے علاوہ نہ اس میں کوئی شعور رکھ سکتے، نہ وہ باشعور بن سکتے، نہ وہ باشعوری حرکت اور کام کر سکتے، اور نہ ایسے کوئی اصلاحی کام یا ایسے کچھ پاکستان کے عوام یا پاکستان کے بنانے کے لیے کوئی
اقدامات کر سکتے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، جس سے ان کے اپنے ذاتی مفادات کو نقصان پہنچے، ان کے ذاتی مفادات کو تکلیف پہنچے۔ تو ان کے کل آپ نے دیکھ لیا، میں اس کے ساتھ وہ بات بھی جوڑ دوں جو میں نے آپ کو پوائنٹس میں بتایا تھا ابتدا میں، کہ جو پی ڈی ایم 75-70 سال سے اگر آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے اوپر قابض ہے، ہمیں یرغمال بنایا گیا اور ہمیں غلام بنایا گیا ہے، انہیں پاکستانی عوام کو، پاکستانی سسٹم کو، اور اس کا نام پی ڈی ایم رکھا گیا ہے۔ انہیں پی ڈی ایم ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، جو اب تک ہم 4 مہینے سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس 100 خاندان اور 1000 لوگوں کا ایک ٹولے کا نام ہے، جو پاکستان مخالف اور عوام کے مصیبت کے لیے، عوام کی تکالیف سے بھرے ہوئے عزائم کے ساتھ پاکستان میں قابض ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اگر آپ دیکھیں، اسی پی ڈی ایم کے کوئی بندہ نہیں رہ سکا اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے انفرادی پریس کانفرنس سے، میڈیا ٹاک اور اس قسم کے تمام اپنے دل کے براز، انہیں خواہش پہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خواہشات پہ یا خواہش پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ خواہشات جیسے بھی رکھے، ان بیچاروں کے خواہشات ادھورے رہ گئے اور ان کے خواہشات اب مزید پورا ہونے والے ہیں بھی نہیں، کیونکہ عوام ابھی ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کا ٹکر عوام کے ساتھ ہوا ہے اور عوام جو ہے نا اب ان کو اس چیز کے رد عمل میں سامنے آتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ عوام کے سامنے تو زیر ہو چکے، عوام کے سامنے یہ نامراد ہو چکے، عوام کے سامنے یہ ناکام ہو چکے۔ تو کل آپ نے دیکھا کہ 50 سے زائد پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک ہوئے ہیں، پی 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 کے، جے یو آئی کے اور یہ پی ایم ایل این کے تمام حواریوں نے، تمام بیکاریوں نے، انہوں نے اس فیصلے پر ایسے خوشی کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی اور عمران خان ختم ہو گئے، جو ان کی خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جاگتے ہوئے خواب جو ہے نا وہ کبھی پورے نہیں ہوتے، نہ وہ کبھی سچ نکلتے ہیں۔ بہرحال وہ وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ اوورسیز پاکستانیوں کا دیکھیں تو اسی رد عمل میں، ان کے اس خوشی کے اظہار میں، الیکشن کمشنر کے یک طرفہ فیصلہ اور جانبداری کا ایک جو ان کا ایکٹ تھا، اس کے رد عمل میں اوورسیز پاکستانیوں نے کل سے آج تک انہیں یہ جو گزرے ہوئے 24 گھنٹے ہیں، اس میں ریکارڈ ساز فنڈنگ کی ہے پی ٹی آئی کو، جس کا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی شخصیت کو بھی، لیڈرشپ کو بھی اور پارٹی کو بھی فائدہ ہوا، اور وہ کسی جگہ بھی اس کو استعمال میں لا سکتے۔ یہ صرف اس رد عمل میں انہیں ایک ضد میں آ کے، انا میں آ کے، خودداری میں آ کے عوام نے، پاکستانی عوام جو اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے ان کو ایک جواب دے دیا، ایک چپیڑ لگا دیا اس صورت میں۔ اس کے بعد الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ جو 2 ساتھی ہیں، وہ ماہرین کا کہنا ہے کہ، اور جو مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی نوکری تو گئی ہی گئی، اب یہ انتظار کرے کہ ان کو سزا قانونی اور آئینی اور عدالتی نظام سے کیا سزا سنائی جاتی ہے، کیونکہ یہ کام انہوں نے ٹوٹلی جسے کہہ سکتے کہ یہ کسی مغالطے میں تھے، یا جس طرح بھی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، جو بھی ان کے ذہن میں تھا، لیکن جو غلطیاں اور جو قانونی اور آئینی نکات اس میں غلط استعمال کیے گئے، غلط انٹرپریٹ کیے گئے، تو اس انٹرپریٹیشن کی ان کو کیا سزا سنائی جاتی، کیا سزا کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یہ بھی وقت کا انتظار کرے۔ اچھا، پھر اس کے بعد طارق جمیل صاحب کا کل اچانک عمران خان کی طرف آنا، پھر جی ایچ کیو سے کیا کچھ میسج لے کے آئے، اور عمران خان سے ملاقات میں عمران خان نے چھوٹ انکار کرنا، اس میسج سے، اس کارروائی سے، یا اس کے حامی بھرنے سے، اس فیصلے پہ جو ریئیکشن ہے اور سخت ریئیکشن ہے، اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا میسج آیا جس پہ عمران خان نے اس کو سوری کہہ دیا اور اس سے انکار کیا۔
میں نے اس کے ماننے سے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بلوچستان میں آرمی کا ہیلی کاپٹر اس کے گرنے یا گرانے پہ جو مشکوک انکشافات اور مختلف قسم کے خبریں اور چھیما گوئیاں یہ گردش میں ہیں، اس حوالے سے میں ذرا دبے ہوئے الفاظ میں محتاط انداز میں، کیونکہ یہ ایک حقیقت میں ہمدردی والا کیس ہے، یہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہے، اور عوام کی خدمت میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا جس وقت یہ عوام کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، حقیقت میں ایک جہادی کام میں لگے ہوئے تھے، اور ان کو یہ شہادتیں ان کی ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے ریلی آرمی، پاک آرمی اور پاک آرمی کے سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک بہت قابل احترام ہے، لیکن اس حوالے سے جو کچھ نیگیٹو خبریں یا کچھ ایسے مشکوک انکشافات اور خبریں کہ یہ گرا ہے یا گرایا گیا ہے، تو اس حوالے سے وقت کا انتظار کرے قبل از وقت۔ میں ایک ناچیز اور ایک ادنا درجے کا انسان جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا، بہرحال ایک اشارہ دے دیا، آپ کے ساتھ شیئر کی جو انفارمیشن اب ہوا میں گردش میں ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ بہرحال عوام کو یہ ایک آخر میں میسج دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ پی ٹی آئی اور عمران کا خوف، اور اس کے خوف سے یہ پی ڈی ایم اتنے گھبرائے ہوئے، اتنے ڈرے ہوئے، یہ کہ ان کے رات کی نیندیں تو چھوڑ دیں کہ وہ دن کے ان کے ایکٹیویٹیز بھی جو نا وہ لرزہ خیز ہو چکے ہیں۔ انیمیز ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں کہ 2200 عوام کے ساتھ ایک ایسا لیڈر جو نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے، اس کو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کرے، اور اپنے جو پرانے مزے ہیں، جو پرانے پاکستان کے مزے تھے، وہ اب کیسے دوبارہ واپس لائے جائے، اور عمران خان کو اس قسم کے معاملات سے کیسے اس کو ختم کیا جائے، اس پارٹی کو بالکل پاکستان سے اڑا دیا جائے، جبکہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابھی بول رہا ہوں کہ اس طرح خواہش ہو سکتی ہے، یہ ان کے ڈے ڈریمر یہ ہو سکتے ہیں اور ان کے ڈے ڈریم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ عوام کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی ہے۔ اور جس ملک میں عوام کھڑے ہو جائیں جس لیڈر کے ساتھ اور جن لیڈر کے خلاف، ان کا پھر واقعی انجام جو مخالفین ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اینیوے، آپ کے ساتھ آج تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ شیئر کیا، جو معلومات ہمیں موصول ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے اور میرے اس چینل کو نہ بھولیں اپنے دعاؤں میں، اور اس چینل کی پلیز شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا اس میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔